من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة وہ لوگ جو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو ولا ينفقونها اور اسے خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ کی رضا میں اللہ کے راستے میں وبشرہم بعذاب علیم خوشخبری سنا دو ان کو دردناک عذاب کا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم جس دن تپایا جائے گا ان کے اس خزانے کو جہنم کی آگ میں اور پھر داغا جائے گا ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ، کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکھو اس خزانے کا مزہ جس کو تم نے جمع کیا تھا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ رکن اس کو کہا جاتا ہے جس کے بنا کوئی چیز قائم نہ رہ سکے، کوئی عمارت قائم نہ رہ سکے، اسے رکن، اسے ستون کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ جیسے کوئی نماز کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو بھی مسلمان نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عرب کے اندر کچھ فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ ہم اسلام کا ہر کام کریں گے، لیکن یہ زکوٰۃ دینے والا جو معاملہ ہے کہ کمائیں ہم اور دے دے غریبوں کو، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مال کی پاکی، جسم کی پاکی، کیونکہ جب انسان مال جمع کرتا ہے تو پھر دل کے اندر حسد، مال کی محبت اور دشمنیاں یہ ساری دل میں آ جاتی ہیں، اور جب انسان اس مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو مال کی محض محبت دل سے اتر جاتی ہے، حسد ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے مال کی پاکی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، اتنے اونٹ، اتنی بکریاں، اتنے گائے، اتنی بھیڑیں، اتنا سونا، اتنا چاندی ہر سال بغیر کسی وجہ کے دیتے رہے ہم، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی سارے مسلمانوں والے کام کریں گے، جہاد کریں گے تمہارے ساتھ مل کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحابہ میں مشورہ کیا، انتہائی نازک حالات تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دیتا تھا، آج وہ رسی نہیں دے گا، تب بھی میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، لڑوں گا، اسے قتل کروں گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہتھیار لے کر کے نکلے، بہت ساروں کو پکڑا، کچھ کو قتل کیا، تب جا کر کے یہ فتنہ بیٹھا۔ اور پھر عرب میں اس کے بعد ایسا کبھی کوئی نہیں آیا جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس بات پر متفق تھے کہ زکوٰۃ کا انکار کر کے کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ زکوٰۃ بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 رکن ہیں اسلام کا، اور ان میں ایک یہ توحید کا اقرار،
لا الہ الا اللہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اور وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر، اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قیام کرنا، نماز کا قیام کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری چیز عمل میں دوسری چیز کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر والحج، حج کرنا، اور پھر آخر میں یہ ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بنیادی رکن ہے اسلام کے، اور ایک رکن کو مثلا نماز کے رکن قیام، رکوع، سجدہ، کوئی آدمی ایک سجدہ نہ کرے، کہے کوئی بات نہیں چھوڑی، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ اس نے نماز پڑھ لی ہے، ایک سجدے کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ ایک ہی سجدہ کافی ہے، دو کافی نہیں ہے بس، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ ایک آدمی نماز کا قیام نہیں کرتا، کہتا جی کوئی ضروری نہیں ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو، آپ اسے کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھی؟ آپ کہیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھی اس نے، نماز یہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو اسلام ہی نہیں ہے بنا زکوٰۃ کے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا انکار کرے، اس کا اسلام ہی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ دینا ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورہ توبہ۔ اگر یہ لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ان کے ساتھ تمہارا دینی بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ مسلمانوں کا دینی بھائی چارہ قائم ہو ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ جو زکوٰۃ نہ دے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا قانون ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کریں، نماز ادا کریں، نماز ادا نہ کرے تو وہ بیٹا ہے تب بھی دینی اخوت نہیں ہے، بیٹی ہے تب بھی دینی اخوت نہیں ہے، بیوی ہے تب بھی دینی اخوت نہیں ہے، اس کو دینی محبت نہیں دے سکتے آپ۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو بھی وہ دینی اخوت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، جس کے اندر تین چیزیں آ گئی اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، مزہ چکھ لیا۔ من عبد اللہ وحدہ، جو آدمی اکیلے اللہ کی عبادت کرے، عبادت تو سبھی کرتے ہیں لیکن اکیلے اللہ کی نہیں، ساتھ میں کچھ اور کو بھی پکارتے ہیں۔ عبادت نام ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے امید رکھنے کا، اللہ سے ڈرنے کا کہ وہ بن دیکھے پکڑ سکتا ہے، دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے مانگنے کا نام عبادت ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، تو مانگنا ہی عبادت ہے۔ تو وہ آدمی مانگے صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کے ذرے کا بھی قائل نہ ہو کہ اس کو کوئی اختیار ہے۔ من عبد اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلے کی عبادت کرے، وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اس کو یہ علم ہو، ایک حدیث میں ہے وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ سمجھے، وہ جانے، اسے معلوم ہو کہ اللہ اکیلا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا،
باقی سب کا انکار کرے، صرف اللہ ہی سے امید رکھے۔ مزہ چکھنے والا کون ہے؟ فرمایا وَأَعْطَى زَكَاتَهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ، اور اپنی مال کی زکات ادا کرے، اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ فرمایا مال کی جو زکات ادا کرنی ہے، فرمایا طیبۃ بہا نفسہ، دل کی خوشی سے زکات ادا کرے، تنگی سے نہیں، دل کی خوشی سے زکات ادا کرے۔ اگر دل کی خوشی سے زکات ادا نہیں کی تو بھی ایمان کا اسے مزہ نہیں آئے گا۔ تنگی سے زکات ادا کر رہا ہے، نہیں، دل کی خوشی سے زکات ادا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ اور زکات ایسی چیز ہے انسان کو غموں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے دنیا آخرت میں محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، مسلمان بننے کے بعد انہوں نے نیک کام بھی کیے، اور فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا قیام کیا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، انعام ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی خوف نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ نماز پڑھنے والا، زکات ادا کرنے والا، اللہ اسے خوفوں سے، پریشانیوں سے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ الذین یقیمون الصلاة، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے رہنمائی پر ہیں، ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ بنا زکات کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اگر زکات کا نظام صحیح درست ہو جائے پاکستان میں تو آپ یقین جانیں اللہ کی رحمتیں اور برکاتیں آ سکتی ہیں، صرف زکات کا نظام صحیح درست کر لیں، اللہ ان کی اکانومی کو درست فرما دے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا آخرت میں اللہ کامیابیاں دے گا، صرف اس جہان میں نہیں اس جہان میں بھی۔ اور ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ کا، ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے بس میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی تو عبادت کرے اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو۔ عبادت اللہ کی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن تیرا خیال یہ بھی ہے کوئی پیر فقیر بھی مدد کر سکتا ہے، دینے والا ہے، میں اس سے بھی مانگ سکتا ہوں، نہیں، تیرے دل میں ذرہ برابر بھی یہ امید نہ ہو کہ میں کسی اور سے لے سکتا ہوں، صرف اللہ پر امید ہو۔
اللہ کی عبادت تو کرے بنا شرک کے، عبادت تو کر رہا ہے، لیکن ایک تعویذ ادھر باندھا ہوا ہے، ادھر باندھا ہوا ہے، اس پر بھی یقین ہے، اس پر بھی یقین ہے، فلاں لکھنے والا بہت پتھر پر لکیر ہے، اس پر یقین ہے، محفوظ کون رکھتا ہے؟ میرا تعویذ، تو اللہ کیا کرتا ہے تیرا؟ نہیں، وہ محفوظ نہیں رکھتا، وہ نعوذ باللہ مجھے چھوڑ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، استغفر اللہ، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ یہی تو اللہ پر نا امیدی ہے، اور نا امید کافر ہوتا ہے، مسلمان کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، فرضی نمازیں ادا کرے، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، فرائض ادا کرے نمازوں میں، اور زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ فرمایا وتصوم رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھے تھے۔ کہنے لگا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ بس اتنی بات سنی، کہنے لگا جی ٹھیک ہے مع السلامہ، واپس مڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ وہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے تو اس بندے کو دیکھ لے، اگر اس نے سچ کہا ہے تو اس پر پکا رہا تو اس چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جو گناہ سے بالکل محفوظ رہے کہ وہ کبھی کوئی آدمی گناہ نہیں کرے گا جو یہ کہہ کے گیا ہے؟ نہیں، غلطیاں ہو جائیں گی، اس سے سزا ہوں گی، لیکن نماز قائم رکھے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ رب الجلال اس کی خطاؤں کو، اس کی مالی خطاؤں کو معاف کرتا رہے گا، اس کو پاک کرتا رہے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، بھلے کتنا گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا۔ حضور نے فرمایا پسند جو یہ کرے کہ کسی دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، کوئی مشکل نہیں اسلام میں۔ پتہ نہیں یہ کون جنت میں جائے گا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے ہمیں کنفرم کر دیں کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اس پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ ذرا سا شک آیا نہیں تو بس ایمان گیا نہیں، پھر ہم سے جو مرضی یہ شیطان کروا رہے، پتہ نہیں جی یہ ہوگا پتہ نہیں وہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے ان کا اس پر یقین کامل ہوتا تھا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی جس مال میں سے صدقہ و خیرات نکلتا رہے، جس مال میں سے زکوٰۃ ادا ہوتی رہے، اللہ اس مال کو کبھی کم نہیں کرے، اللہ اس مال کو بڑھاتا رہے گا۔ یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ میرا اس پر یقین نہیں، ایمان نہیں، شک ہے، نہیں زکوٰۃ ادا کی تو مال کم ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھ میں سے میں ہر سال 25,000 دیتا رہوں اور بینک میں رکھوں تو 25,000 دیتا رہوں ہر اس میں ہر سال کو، تو یہ تو مال میرا تھوڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کا وعدہ ہے میں کبھی کم نہیں کروں گا، کبھی کم نہیں کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو آدمی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ ہم لوگ دوسرے کو صدا اس لیے دینا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس لیے آنا چاہتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا، نہیں چھوڑیں گے،
بس پھر کیس لگتے ہیں، پھر پتہ نہیں کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ معاف کر دے، چلو کوئی بات نہیں، درگزر کر دے، فرمایا اللہ اس کی عزت میں برکت کرے گا، کبھی نیچا نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع، عاجزی اختیار کرے، ہر دوسرے آدمی سے ذرا سا بھی اونچا ہونے کی کوشش نہ کرے، تکبر نہ کرے، کسی کو نیچا نہ سمجھے، تواضع، عاجزی، انکساری کرے ہر آدمی کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی عزت کو اور بلند کرے گا، اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا، کبھی وہ نیچا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آدمی اگر زکوٰۃ ادا کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیت ان ادى الرجل زکاة ماله، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره، جو آدمی اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس نے اپنے سے برائی کو دور کر دیا، شر کو دور کر دیا، اس کے کاروبار میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس نے شر کو دور کر دیا۔ دن رات لوگ رابطہ کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بند ہو گیا ہے کاروبار، حساب و کتاب کریں، کوئی تعویذ دے دے، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا کی اس نے اپنے مال کی برائی کو اپنے سے دور کر دیا۔ جب برائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ آج کل ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حقیقت میں جتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی ہم نے اتنی حساب کر کے کیلکولیشن کر کے اس کو ادا نہیں کیا، وہ شر رہ گئی، وہ برائی ہمارے مال میں رہ گئی، اسی وجہ سے خرابی آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے اونٹوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اونٹوں سے بیماریوں کو، برائی کو، شر کو دور کر رہا ہے۔ یہ آیا میں نے بکریاں رکھی، بس وہ بیماری آ گئی، ساری مر گئی، میں نے مرغ رکھے گی، وہ نہیں چل سکے گی۔ وہ ذرا دیکھے کہ جو پیسہ اس نے لگایا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اگر اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو وہ برائی ہی برائی ہے، شر ہی شر ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، اس میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ بیوی بیمار ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے، پوچھو اس کو، اس نے اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ نہیں، پرواہ ہی نہیں کی، حساب ہی نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ بیمار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جاؤ علاج کرتے پھرو، حساب و کتاب کرواتے پھرو کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کبھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ظل المومن یوم القیامت صدقۃ، قیامت کے دن مومن آئیں گے، صدقہ ان کی زکوٰۃ ان کے اوپر سائبان بن کے آئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ صدقہ، یہ ان کی زکوٰۃ اس دن بھی انہیں کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کریں، زکوٰۃ دیں، نماز قائم کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کا رشتہ تب ہوگا جب وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا مسلمانوں کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کو کیوں؟ مومن جو ہے وہ نہ رشتہ دیتا ہے نہ رشتہ لیتا ہے، ہچکتاتا ہے، گہن آتی ہے اس سے، نفرت ہوتی ہے اس سے، وہ برا لگتا ہے، کیوں؟
اس کی بنیادی وجہ اس بندے کا ایمان ہے، یہ زکات دینے والا ہے اور وہ زکات دینے والا نہیں ہے، اس لیے۔ اور اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانع الزکات یوم القیامت فی النار، لوگوں زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں جائے گا، زکات کو روک کے رکھنے والا قیامت کے دن آگ میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم زکات روک لے، زکات ادا نہ کرے، عشر ادا نہ کرے، فصلوں کا عشر، مال کی زکات ادا نہ کرے، اس قوم پر اللہ قحط بھیج دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت آئے رہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يُمْطِرُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات مت روکو، زکات ادا کرو، اگر تم زکات روک لو گے تو آسمان سے قطرہ بارش کا نہ اترے گا، ہاں تمہارے جانور نہ ہوتے، اللہ ان پر رحم کھا کے ان کی وجہ سے ان کے گھاس پھوس کے لیے اللہ بارش اتارتا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں اتارتا۔ مال جمع کر کے اکٹھا کر کے کھایا جا رہا ہے، بلکہ جو لوگ زکات دینے والے ہیں ان کی زکات کے مال کو بھی اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کیا جا رہا ہے اور ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ کہاں برکت ہے؟ کہاں برکت ہے؟ ایک غریب نہیں بچ سکتا پاکستان میں اگر حق سچ کے پاکستانیوں کی، صرف پاکستانیوں کی زکات لی جائے، ایک غریب نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اس چیز پر کنجوسی کرتے ہیں، اس چیز پر جو انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ پیسہ، روپیہ، مال، دولت، پراپرٹی، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کی اپنی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ دینے والا ہے، اللہ نہ دینا چاہے کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ دوسرے کو کوئی کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں مل گیا؟ یہ اللہ کی دین ہے اور آزمائش ہے، کسی کو نہ دے کر کے آزمائے گا، کسی کو دے کر کے آزمائے گا۔ فرمایا وہ کبھی گمان نہ کریں، کبھی نہ سوچیں کہ بخل کر کے جو اللہ نے انہیں دیا ہے ہوا خیر، وہ بہتر ہے، وہ اچھے ہیں۔ فرمایا وہ ان کے لیے کبھی بہتر نہیں بن سکتا، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، ان قریب توق بنا کر کے ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن، جو انہوں نے کنجوسی کی ہوگی، جو بخل کیا ہوگا۔ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی وراثت۔ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جہاں والو جو تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی زکات بنتی ہے، اس نے زکات نہیں ادا کی۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی زکات نہ دے گا، فرمایا من عطاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال میں سے زکات ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی دو آنکھوں کے ساتھ نقطے ہوں گے جو نشانی ہے انتہائی زہریلے سانپ کی۔ گنجا سانپ ہوتا ہے جس کی زہر انتہائی خطرناک ہو، فرمایا خطرناک سانپ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطوقہ یوم القیامت، وہ اس کو ڈھسے گا
اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اس کو اور کیا کہے گا؟ فرمایا ثم یأخذ بلحظمتیہ، اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور ثم یقول انا مالک انا کنزک، اور اسے کہے گا دیکھ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ جمع کرنے والے، بھاگنے والے یا لوٹنے والے یہ نہیں ہے کہ بچ جائیں گے، نہیں، قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہی مال ان کو ڈھسے گا۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جس نے کسی مال کی زکات نہیں دی ہوگی جانوروں میں سے، تو فرمایا اللہ قیامت قائم ہوتے ہی ان کو ایک چٹگن میدان میں لٹا دیں گے، ان کے سارے جانور، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر جو دنیا میں تھے، بلکہ چھوٹے بڑے کوئی ایک نہیں رہے گا، سب کو نہ لائے گا، اور وہ اس کے اوپر چڑھیں گے، پاؤں سے روندیں گے، اس کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور کہیں گے ہم تیرا مال ہے۔ اور یہ فرمایا ایک گروہ گزرے گا اور اسی طرح چکر لگاتے رہیں گے، ذرا مہلت نہیں ملے گی یہاں تک کہ اللہ حساب و کتاب کر دے گا۔ پھر حساب و کتاب کے بعد یا تو جہنم میں، یا یہ ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو کر کے، شرک نہیں تھا، گناہ معاف ہو کر کے ممکن ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جیسے جیسے اس نے کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، مال روپیوں کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن اس مال کو تپایا جائے گا جہنم میں، جہنم کے اندر اسے گرم کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کے پہلوؤں کو، ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اس گرم گرم لوہے کے ساتھ، فرمایا کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو اس کے مزے کو، یہ تمہارا ہی خزانہ ہے، اپنے خزانے کے مزے کو چکھو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی سونا چاندی روپیہ پیسہ کوئی چیز جمع کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جہنم فیقوی بها جنوبه وجبونه وظهوره، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گرم کر کے اس کو پھر داغا جائے گا، اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے پہلوؤں پر یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ اور جب بھی وہ ٹھنڈا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی کے اندر ڈال کر کے گرم کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے اندر اسے یہ سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تب تک اسے یہ سزا دی جائے گی۔ زکوٰۃ کتنے پیسے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ 7.5 تولے سونا ہو جائے پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، 7.5 تولے تک پہنچ جائے، اگر 7.5 تولے سے کم ہے پھر زکوٰۃ نہیں۔ اگر چاندی ہے 52 تولے تک پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر پیسہ ہے یا اس نے سونا خرید کر کے رکھا ہوا ہے بطور کاروبار کے تو وہ پیسہ ہے، تو پھر 52 تولے چاندی کے حساب سے جتنی 52 تولے چاندی آتی ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے تو اس کو پھر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کتنی؟ پھر اس کو 1000 میں سے 2.5 روپے
لاکھ میں سے 2,500 روپے اس کو نکالنا چاہیے. اور کب نکالے گا؟ اگر اس کے پاس یہ پیسہ پورا سال پڑا رہا، اس کی ضرورت سے زائد تھا، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، پھر اس کی زکات دے. ہاں استعمال کرے. کیسے؟ پلاٹ خرید کے لیے اگر وہ استعمال کرتا ہے، یہ شریعت نے کیوں قرار دے دیا ہے؟ کوئی آدمی پیسہ روک کے نہ رکھے. جب پیسہ ڈالے گا زمانے کے اندر تو بہت ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی اور لوگ امیر ہو جائیں گے، غریب بھی امیر ہو جائے گا. اور کوئی آدمی پلاٹ لے لیتا ہے، اب وہ پلاٹ پہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال 4 سال گزر گئے. بے شک اس نے اس نیت سے خریدا کہ میں یہ بیچوں گا، تو وہ پلاٹ جب بیچے گا وہ 5 سال 10 سال بعد صرف ایک دفعہ اس کی زکات نکال دے، کیونکہ وہ تو زیادہ ہو جائے گا. ایک دفعہ زکات دے دے تو اس کی زکات ہوگی. اب اللہ نے اسے نفع بھی دے دیا، اس کی زکات بھی ادا ہوگی. شر برائی دور ہو جائے گی. زکات ادا کر کے وہ ایک اور پلاٹ لیتا ہے، برائی دور ہو گئی، اللہ اس کو کبھی نقصان نہیں دے گا، نفع ہی دے گا. اور اسی طریقے سے اگر سال نہیں بیتا، اس سے پہلے ہی آپ نے کسی نہ کسی جگہ صرف کر دیا، اب اس پر زکات نہیں. زکات تب ہے کہ آپ کے کھانے پینے استعمال سے وہ زائد پیسہ ہے. اور اگر آپ نے بیٹی کے لیے، بیٹوں کے لیے سونا بنا کے رکھا ہوا ہے تو وہ 7.5 تولے سے زائد ہے، 7.5 تولے تک ہے، تو پھر اس پر زکات ضرور ادا کرنی چاہیے. اسی حساب سے اس کا پیسے کا حساب لگایا جائے گا اور فی لاکھ میں سے 2,500 روپیہ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے زکات ادا ہوگی، اور جب زکات ادا ہوگی پھر اللہ برکت ڈالے گا، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے اللہ دور کر دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ محفوظ رکھے گا. پھر اللہ نے خود زکات کے مصارف بھی بتا دیے ہیں، کون کون سے مصارف ہیں. پھر کسی محفل میں انشاءاللہ زکات کہاں کہاں دینی چاہیے، کس کس جگہ، کس آدمی کو کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں اور اس دنیا میں بھی کامیاب کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم.
اللهم ارحم أهالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.